السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب، بایوں کی سازش، کنویں میں ڈالنا، مصر میں غلامی، زلیخا کا الزام، قید، بادشاہ کے خواب کی تعبیر، خزانہ دار بننا، بایوں کی معافی اور والدین کی مصر آمد۔ محترم ناظرین، اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن مجید کی سورۃ یوسف میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ یہ کہانی اللہ کے نبی کی صبر، تقوی اور اللہ کی مدد پر ایمان کا مظہر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اپنی خوبصورتی اور کردار کی پاکیزگی کے لیے مشہور تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدے کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا، جنہوں نے ان سے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائے کیونکہ وہ ان کے حسد کی وجہ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ان سے حسد کرتے تھے، ایک سازش کے تحت انہیں ایک کنویں میں ڈال کر گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اور یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر پیش کیا۔ کنویں میں پھینک جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے نے نکال کر مصر لے جا کر بیچ دیا۔ وہاں انہیں عزیز مصر ملک کا ایک بڑا عہدیدار نے خرید لیا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی اولاد کی طرح رکھا، لیکن عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان پر غلط ارادے کی تحت الزام لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ زلیخا کے جھوٹے الزام کی وجہ سے انہیں قید کر دیا گیا۔ قید میں رہتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کی، جس کے نتیجے میں ان کی شہرت خوابوں کی تعبیر کرنے والے کے طور پر پھیل گئی۔ ایک دن بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جسے کوئی سمجھ نہیں پایا۔ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی اور 7 سال قحط کے آئیں گے۔ بادشاہ نے ان کی دانش مندی کو دیکھ کر انہیں قید سے آزاد کیا اور مصر کے خزانہ دار بنا دیا۔ قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے کے لیے مصر آئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ ایک چال کے ذریعے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے بنیامین
اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے بہت رنجیدہ ہوئے، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھا۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی شناخت ظاہر کی اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کے گناہ معاف کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو مصر آنے کی دعوت دی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور بھائیوں کو عزت و تکریم کے ساتھ رکھا۔ وہی خواب جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا اس وقت پورا ہوا جب ان کے والدین اور بھائی ان کے سامنے سجدہ شکر میں جھک گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی صبر، معافی اور اللہ کی مدد پر ایمان کا درس دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ زندگی میں مشکلات کے باوجود اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ اسے کامیابی عطا کرتا ہے۔ محترم عزیز ساتھیو، یہ تو صحیح ہے، ہر حال میں، ہر مشکل میں، چاہے غریبی ہو یا امیری ہو، ہر حال میں اللہ جل شانہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہی کامیابی دیتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے۔